انتظار حسین کی کہانی رات۔ یار اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ کیا لطیفہ یا حکایت، جو کچھ بھی سمجھو۔ ایک عامل کو اس کا ہمزاد سونے نہیں دیتا تھا۔ جب نیند آتی تو وہ آن دھمکتا کہ مجھے کام بتاؤ۔ عامل اسے دور دور کے کام بتاتا، ہمزاد چشم زدن میں وہ کام انجام دیتا اور عین اس وقت جب اس کی آنکھ لگتی آن موجود ہوتا کہ کوئی اور کام بتاؤ۔ عامل اس سے بہت دق تھا۔ آخر ایک دن اس نے جھنجلا کر پاس کھڑے گھنگریالے بالوں والے پالتو کتے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے بال سیدھے کر۔ ہمزاد اس کام میں لگ گیا، مگر اس کام نے اسے الجھا لیا۔ بار بار کتے کے بال سیدھے کرتا اور بار بار وہ مڑ جاتے۔ بس پھر ہمزاد رات بھر کتے کے بال سیدھے کرتا رہتا اور عامل اطمینان سے سوتا رہتا۔ یاجوج یہ حکایت سن کر بہت محظوظ ہوا۔ دونوں مل کر خوب ہنسے۔ پھر یاجوج کو کچھ خیال آیا، کہنے لگا، ہم تو آج ایسے ہنس بول رہے ہیں جیسے ہمیں اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ آج کی رات ہم ہنس بول کے ہی گزار دیں گے۔ یاجوج ماجوج بولا، ہمیں کبھی کبھی بولنا بھی چاہیے کہ ہمیں کم از کم یہ تو یاد رہے کہ زبان کس کام کے لیے بنی ہے۔ یاجوج کو ماجوج کی یہ بات بہت اچھی نہیں لگی۔ کہنے لگا، ماجوج بولنا کون سے کمال کی بات ہے؟ بولتے تو سبھی ہیں جنہیں خدا نے زبان دی ہے۔ ہم بولنے سے بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ بڑا کام تو ہم انجام دے نہیں پائے، ماجوج جل کر بولا، مگر اس چکر میں چھوٹے کام سے بھی گئے۔ میرے یار تھوڑا صبر کر، جو زبانیں اس دیوار کو چاٹنے کی سکت رکھتی ہیں وہ بول بھی سکتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم بولنے جوگے ہوں گے۔ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اس دیوار کو چاٹتے رہیں تاکہ موت ہمیں چاٹ لے۔ ماجوج رکا، پھر بولا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، جیسے ہم اس دیوار کو ازل سے چاٹ رہے ہیں اور ابد تک چاٹتے رہیں گے۔ یہ کہتے کہتے اس نے تأمل کیا، پھر بولا، ہم بھی کسی عامل کے چکر میں آ گئے ہیں۔ اس نے ہمیں کتے کے بال سیدھے کرنے پہ نہیں لگایا، دیوار چاٹنے پہ لگا دیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یاجوج ماجوج کا منہ تکنے لگا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یاجوج، یہ دیوار نہیں چکر ہے۔ یاجوج یہ سن کر بہت چکرایا، اس کا دل بیٹھ گیا، مگر جب اس نے ایک نظر دیوار پہ ڈالی تو اسے پتلا ورق پا کر اس میں پھر سے حوصلہ پیدا ہو گیا۔ بولا، دیکھ یار، اگر یہ چکر بھی ہے تو آج رات میں ہم اسے ختم کر دیں گے۔ تو دیکھتا نہیں کہ ابھی اول رات ہے اور ہم نے کتنی دیوار چاٹ ڈالی ہے؟ یاجوج اٹھ کھڑا ہوا اور دیوار چاٹنے پہ مستعد ہوا، مگر ماجوج جمع بیٹھا رہا۔ جمائی لیتے ہوئے بولا، یار روز کے اس چکر سے میں بالکل بور ہو چکا ہوں۔ تو دیوار کو چاٹ، میں چلا۔ تو کہاں جائے گا؟ بس کسی الاؤ پہ جا کے بیٹھوں گا، ہاتھ تاپوں گا اور کہانی سنوں گا۔ یار واقعی کتنے دن ہو گئے کہ ہم نہ کسی الاؤ پہ جا کے بیٹھے، نہ کوئی کہانی سنی۔ ایک دم سے کتنے بھولے بسرے الاؤ یاجوج کے تصور میں زندہ ہو گئے۔ بیچ میں دہکتی ہوئی آگ، ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، ہر عمر کے، کوئی جوان کوئی بوڑھا، اور درمیان میں بیٹھا ہوا کوئی بزرگ کہ رات کے جادو کے ساتھ کہانی کا جادو جگا رہا ہے۔ یار تو یہاں مجھے اکیلا چھوڑ جائے گا؟ پھر تو بھی چل۔ یاجوج ڈاواڈول ہو گیا۔ اسے ڈاواڈول دیکھ کر ماجوج نے ہوکا، یار چھوڑ اس چوتیا چکر کو، جاروت کے الاؤ پہ چلتے ہیں اور اشر سے کہانی سنتے ہیں۔ کتنے زمانے سے ہم نے اس بزرگ کے منہ سے کہانی نہیں سنی۔ یاجوج پر ماجوج کی بات اثر کر گئی۔ وہ بس اٹھنے ہی لگا تھا کہ نظر دیوار پہ جا پڑی۔ بس دیوار کو دیکھتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ یار یہ پروگرام کل تک کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا؟ کل کیا ہو جائے گا؟ جو صورت آج ہے وہی کل ہوگی۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ آج ہم اس دیوار کو ضرور چاٹ ڈالیں گے، کل بالکل فارغ ہوں گے۔ چھوڑ یار، کب سے ہم آج کل کر رہے ہیں؟ اس آج کل میں ہم نے عمر کی کتنی سہانی راتیں ضائع کر دیں۔ یار جہاں اتنی راتیں ضائع کی ہیں وہاں ایک رات اور صحیح۔ اچھا، اس شرط پہ رکتا ہوں کہ بس آج کی رات اور ہم اس دیوار کو چاٹیں گے، چٹے یا نہ چٹے کل کی رات ہمیں یہاں نہیں لگانی۔ مان لی تیری شرط۔ یہ شرط ہو جانے کے بعد دونوں سرگرمی سے اپنی لمبی لمبی زبانیں نکال کر دیوار پہ جھک گئے۔ رات گئے تک دیوار چاٹنے کے بعد دونوں ایک ذرا دم لینے کے لیے رکے۔ یاجوج نے دیوار کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ تو بالکل ورق بن گئی ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، سوچا کہ بس اب تو آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، مگر ماجوج کو نیند آنے لگی۔ بولا، یار یاجوج، میں ذرا ایک جھپکی لے لوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے بس وہ فوراً ہی سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔
اس کے خراٹوں نے عجب اثر کیا کہ یاجوج بھی اونگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب کون سا ایسا کام رہ گیا ہے، کیوں نہ میں بھی ایک جھپکی لے لوں، اور وہ بھی سو گیا۔ یاجوج ماجوج دونوں جیسے گھوڑے بیچ کر سوئے۔ آنکھ ان کی اس وقت کھلی جب سورج سر پہ آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار پھر اپنی ضخامت اور بلندی کے ساتھ ان کے سروں پہ کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر ان غریبوں کا جی ڈھہ گیا۔ یاجوج ماجوج دن بھر ایسے ڈھے پڑے رہے جیسے کوئی دیوار ڈھہ پڑی ہو۔ جب شام ہوئی تب کہیں ان میں جان آئی۔ لشتم پشتم اپنے ہوش و حواس درست کیے، یاجوج نے دیوار کی طرف دیکھا اور شام کے بڑھتے اندھیرے میں وہ دیوار اسے اپنے سر پہ پہاڑ کی طرح کھڑی نظر آئی، مگر یہ طے ہو چکا تھا کہ اب دیوار کو چاٹنا نہیں ہے۔ ماجوج پھرتی سے کھڑا ہوا۔ چلو یہاں سے چلیں۔ کہاں؟ جاروت کے الاؤ پہ چلتے ہیں، وہاں پرانے یاروں سے ملیں گے اور اشر سے کہانی سنیں گے۔ دونوں وہاں سے اٹھ کر جاروت کے الاؤ کی طرف ہو لیے، مگر وہاں پہنچے تو کسی کو نہ پایا، نہ الاؤ والی کوئی ادجلی لکڑی، کچھ ٹھنڈی راکھ، کچھ ٹھنڈے کوئلے۔ لگتا تھا ایک زمانے سے یہاں الاؤ گرم نہیں ہوا ہے۔ دونوں حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے، یاروں پہ کیا گزری کہ الاؤ کو چھوڑ بھاگے۔ دیر بعد ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا، روک کر پوچھا کہ بھائی آج کی شب یہاں الاؤ گرم نہیں ہوا؟ الاؤ؟ کیسا الاؤ؟ یہاں تو کوئی الاؤ گرم نہیں ہوتا۔ اچھا جاروت کہاں ہے؟ اس آدمی نے یاجوج ماجوج کو غور سے دیکھا۔ یہ کب کی بات کر رہے ہو؟ جاروت نے مدت ہوئی یہ ٹھیا چھوڑ دیا، وہ اب حویلی میں رہتا ہے، اس وقت آتش دان کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ حویلی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی نے پھر دونوں کو غور سے اور حیرت سے دیکھا۔ تم تو بالکل جنگلی لگتے ہو، حویلی کو نہیں جانتے کہ کیا ہوتی ہے؟ اونچی دیواریں، موٹی چھتیں، بھاری دروازے، بس یہی حویلی ہوتی ہے۔ دیواریں بھی؟ اچھا تو جاروت نے دیواریں کھڑی کر لی ہیں؟ یاجوج ماجوج حیران رہ گئے۔ پھر پوچھا اشر کہاں ہے؟ اشر؟ اچھا وہ بوڑھا قصہ گو، وہ تو زمانہ ہوا مر گیا۔ اشر مر گیا؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا اور افسوس کرنے لگے۔ پھر پوچھنے لگے کہ اچھا اشر کا بیٹا امرام کہ ہمارا یار تھا کہاں گیا؟ ہے تو وہ یہیں، مگر اس وقت فلم دیکھنے گیا ہوگا۔ فلم؟ یاجوج ماجوج بہت چکرائے۔ آدمی ہنسا۔ اب تم پوچھو گے کہ فلم کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اب ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، انہوں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا اور واپس ہو لیے۔ یاجوج ماجوج واپس اپنے ٹھیے پر آ گئے۔ یار دنیا بہت بدل گئی ہے، یاجوج سوچتے ہوئے بولا۔ یار کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ ماجوج تلخی سے ہنسا۔ ہم یہاں دیوار چاٹتے رہ گئے، وہاں یاروں نے دیواریں کھڑی کر لیں اور چھتیں پاٹ لیں۔ وہ رکا، ٹھنڈا سانس بھرا اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہم تو دیوار کو نہ چاٹ سکے، دیوار نے ہی ہمیں چاٹ لیا۔ ہم نے اپنے کتنے روز و شب اس دیوار پہ صرف کیے، اور دیوار ہے کہ جوں کی توں کھڑی ہے۔ اس وقت یاجوج بھی بہت دکھی ہو رہا تھا۔ روز و شب؟ ماجوج نے ٹوکا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہماری ساری زندگی ایک لمبی رات ہے، جس کے بیچ بیچ میں صبح محض ہمارے رات بھر کے کیے کرائے کو عکارت کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبح؟ یاجوج بدمزہ لہجے میں بڑبڑایا اور چپ ہو گیا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں سو جانا چاہیے، ماجوج نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ یاجوج ماجوج بہت راتوں کے جاگے ہوئے تھے، سوچا تھا کہ لمبی تان کے سوئیں گے، مگر ہوا یوں کہ لیٹتے ہی نیند غائب ہو گئی۔ دیر تک وہ کروٹیں بدلتے رہے۔ یار نیند نہیں آ رہی۔ یاجوج نے ایک لمبی جمائی لی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ ماجوج بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یاجوج ماجوج اٹھ کے بیٹھ گئے تھے۔ نیند تو آ نہیں رہی تھی، اب کیا کریں؟ رات ایسے کیسے کٹے گی؟ ماجوج بولا، باتیں ہی کریں۔ باتیں؟ یاجوج افسردہ ہو گیا۔ دیوار چاٹتے چاٹتے میری زبان اتنی زخمی ہو گئی ہے کہ زیادہ بول نہیں سکتا۔ میں تو روز صبح کو پھٹکری کے پانی سے غرارے کرتا ہوں اور پھر شامل جراح کا دیا ہوا مرہم لگا لیتا ہوں۔ میری زبان کو تو اس سے بہت آرام آ جاتا ہے۔ وہ تو میں بھی کرتا ہوں، مگر یہ تو روز کا قصہ ہے۔ پچھلے زخم بھرنے نہیں پاتے کہ نئے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھٹکری کے غرارے اور شامل جراح کا مرہم زخموں کو کہاں تک بھریں گے؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے میرا خیال ہے، یاجوج سوچ کر بولا، میری زبان کچھ موٹی بھی پڑ گئی ہے۔ جب نہیں بولو گے تو زبان موٹی ہی پڑے گی۔ ہمارا باپ کہا کرتا تھا کہ بولتے رہو کہ گونگے نہ ہو جاؤ۔ ہے تو ٹھیک بات، مگر ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک وقت میں ایک ہی لایانی کام کیا جا سکتا ہے۔ ماجوج نے یاجوج کے بیان میں تھوڑی سی اصلاح کر دی۔ پھر کہنے لگا، یار کبھی کبھی جب میں بولتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں بول نہیں رہا، دیوار چاٹ رہا ہوں۔ یاجوج ماجوج کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اسے شک تھا کہ بولتے وقت اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یار
اب سونا چاہیے، وہ ہار کر بولا۔ یاجوج ماجوج ایک دفعہ پھر دراز ہوئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ یاجوج کو بے خوابی کے ساتھ عجب بےقلی ہو رہی تھی۔ بار بار اس کا منہ کھل جاتا اور زبان باہر نکل آتی۔ زبان کو وہ ہونٹوں پر پھیرتا، تالو سے رگڑتا، پھر منہ بند کر کے آنکھیں موند کے ساکت ہو جاتا، پھر اس کا منہ کھل جاتا اور وہ جمائی لیتا، پھر زبان کو گردش دیتا، ہونٹوں پہ پھیرتا، تالو سے رگڑتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، بےقل ہو کے اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمبی سی انگڑائی لی اور چلا دیوار کی طرف۔ کہاں؟ ماجوج نے ٹوکا۔ یار نیند تو آ نہیں رہی، میں نے سوچا کہ چلو چل کے دیوار ہی کو چاٹیں۔ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ناتواں زبانیں دیوار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پھر یہ لا حاصل عمل کیوں؟ یار مجھے تو اب سب کچھ ہی لا حاصل اور لا یعنی نظر آتا ہے، مگر خالی سے بیگار بھلی، کم از کم رات تو کٹے گی۔ یاجوج نے قدم آگے بڑھایا، زبان نکالی اور دیوار کو چاٹنا شروع کر دیا۔ ماجوج بیٹھا تکتا رہا، دیوار چاٹتے یاجوج کو تکتے تکتے اس کی زبان میں کھجلی ہونے لگی۔ کیوں نہ میں بھی دیوار چاٹنی شروع کر دوں؟ ہے تو یہ محمل عمل، مگر زبان کی کھجلی تو جائے گی۔ اور ماجوج بھی اپنی لمبی زبان کے ساتھ وہاں پہنچا اور دیوار کو چاٹنے لگا۔ رات ڈھلنے لگی تھی کہ یاجوج تھک کر ذرا سانس لینے کے لیے رکا۔ اس نے نظر بھر کر دیوار کو دیکھا اور بہت مطمئن ہوا۔ دیوار چٹ چٹ کر پتلی ورق جتنی رہ گئی تھی۔ اس نے ماجوج کو ٹوکا، دیکھتا ہے بے، دیوار کا تو آج ہم نے بھرکس نکال دیا ہے، اب اس میں رہ کیا گیا ہے؟ ہاں ہم نے دیوار کو بہت چاٹ لیا ہے، مگر میں ڈر رہا ہوں۔ کس بات سے؟ اس سے کہ کہیں پھر صبح نہ ہو جائے۔ یاجوج تشویش میں پڑ گیا۔ یار تو ٹھیک کہتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ ہم سوائے دعا کرنے کے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر یاجوج ماجوج نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے ہمارے رب، تیری بخشی ہوئی لمبی درد بھری رات ہمارے لیے بہت ہے، صبح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور اجالے کے فتنے کو دفع کر۔